نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 5 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 3 پروگرام مذہب سے متعلق ہیں، یعنی دینی نوعیت کے پروگرام ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسرا پروگرام جو حال ہی میں شروع کیا گیا ہے وہ ہے ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح دوسرے 2 پروگرام جو میری 2 کتابوں سے متعلق ہیں، ان میں سے پہلا پروگرام ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، اور دوسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، یعنی کہ حقیقی آزادی، اس عنوان سے۔ عزیزان محترم، آج اس وقت میں آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہا ہوں یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر کا ایپیسوڈ نمبر 26۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے 25 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان دنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں رکھ رہا ہوں، اور اس تفسیر کے حوالہ سے لفظ اللہ کی تفسیر، تحقیق اور توصیف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اسی حوالہ سے لفظ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی مخصوص نام کا ورد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے آپ کو اس کے معنی اور مطلب کا پتہ ہو، تاکہ آپ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کسی مخصوص نام کا ذکر اور ورد کر سکیں۔ عزیزان محترم، آج ہمارے سامنے جو صفاتی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ہے 73واں نام الحافظ۔ الحافظ، اس کا معنی ہے کائنات کی تمام اشیاء بشمول انسان و حیوان کی حفاظت کرنے والا۔ کائنات کی تمام اشیاء بشمول انسان و حیوان کی حفاظت کرنے والا۔ عزیزان محترم، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب کائنات کی وسعت تو بہت زیادہ ہے، ہم اس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ماپنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہاں اربوں میل کی دوریوں پر کہکشاؤں کا نظام ہے، پھر ستاروں کا نظام ہے، ہاں جی، شمسی نظام ہے، اس کے ساتھ سیاروں کا نظام ہے، اور اپنے شہاب ثاقب کا نظام ہے، بے شمار سیارے ہیں کائنات میں، خلا کے اندر۔ تو ان تمام خلا کے اندر موجود جتنی بھی کائنات ہے، وسیع و عریض کائنات، وہ ساری کے سارے کا نظام بڑا لمبا چوڑا اور وسیع و عریض نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے زمین پر موجود بے شمار اشیاء ہیں، لہلہاتی فصلیں ہیں، وسیع و عریض جنگل ہیں، سمندروں کی دنیا ہے، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، طرح طرح کی بے شمار ہمارے سامنے اجسام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی حفاظت کرنے والا ہے، بشمول انسان اور حیوان۔ دیکھیں کتنی بڑی کائنات، کتنی بڑی کائنات، یہ ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بشمول انسان و حیوان، یعنی کہ وہ انسانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ حیوانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی حفاظت کیسے کرتا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہم نم دھڑنگ پیدا ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے لباس سمیت پیدا نہیں ہوتا، جی ہاں، بچہ ماں کے پیٹ سے ننگ دھڑنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو مامور کر دیا ہے، جی ہاں، ماں اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ بچے کو ماں جب پیشاب کرتا ہے تو ماں اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے، اور اس کی پیشاب والی گیلی جگہ پر ماں خود سوتی ہے۔ اس کی حفاظت کی اس قدر ذمہ داری سونپ رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی حفاظت کے لیے اس کی ماں کو مقرر کر رکھا ہے، جی ہاں، اور یہ ماں کو اس کے پستانوں سے دودھ کون پلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پلاتی ہے دودھ، جی ہاں۔
تو یہ کائنات کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. بچے کی حفاظت کے لیے اس کی ماں کو پیدا کیا, اور پھر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے عزیز و اقارب, اس کے ماں باپ, اس کا قبیلہ, اس کی برادری, جی اس کا ملک, اس کا معاشرہ اور اس کا سماج بنا دیا, تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کرے, وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں تو تنہا ہوں, یہاں کوئی بھی نہیں. ہاں جی, کتنا بڑا سماج اور کتنا بڑا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے, اس کا دل بہلانے کے لیے, اس کی رنگ رلیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا. ہاں جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جذبات کی تسکین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھول دیے. ہاں جی, جوان ہونے پر اس کے ماں باپ اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جنس جذبات کی تسکین کر سکے, اپنے دیگر جذبات کی تسکین کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے انتظامات کر رکھے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ جوانی تک حفاظت کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. انسان بڑھاپے میں اللہ پاک کیسے حفاظت کر, بڑھاپے میں انسان جو ہے اس کا جو ہے اس کے مطلب ہے عزیز و اقارب اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے, اس کا ساتھ دینے والے اس کے بچے ہوتے ہیں. حکومت ہوتی ہے, حکومت وقت ہوتی ہے, قوم ہوتی ہے, ملک ہوتا ہے. ہاں جی, دوست احباب ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ مخیر حضرات بھی ہوتے ہیں جو کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اولاد بھی ماں باپ کی حفاظت کرنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے لے کر ماں باپ کے مطلب حفاظت میں بچے کو دیا, اور پھر جوان ہونے تک, پھر بڑھاپے تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرد کی حفاظت کرتا ہے, انسان کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح وہ جانوروں کی حفاظت بھی کرتا ہے. جنگلوں کی کتنی وسیع و رہی تولانیاں جس میں درند پرند چرند وغیرہ جو دوڑتے پھر رہے ہیں جی, بڑے جانور جو چھوٹے جانوروں کے پیچھے لگ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر ان کو کھا جاتے ہیں, بعض بچ بھی جاتے ہیں ان کی حفاظت سے. تو ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت کرتی ہے. تو اللہ پاک کائنات کی تمام ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے, سوائے پروردگار کے, ہمارے پروردگار کے کوئی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ ہی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اتنی بڑی کائنات کا محافظ, وہ خود کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. الحافظ الحافظ الحافظ. اب ذکر کہیں یا حافظ یا حافظ یا حافظ, اگر آپ اس کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت کرے گا اور زیادہ. جی ہاں, آپ ایک دفعہ پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, جی بندے, جی میرے بندے, جی میرے بندے, 10 مرتبہ پکارے گا تمہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کا محافظ ہے, تمام جانوروں کا محافظ ہے, کائنات کی تمام چیزوں کا محافظ ہے. جی ہاں, چیزوں کا بھی محافظ ہے. ہاں, سوڈیم کلورائڈ نمک جو بنتا ہے نا جی, وہ میں تو سائنس ٹیچر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ سوڈیم اور کلورین کے ملنے سے بنتا ہے. سوڈیم کے اندر 11 الیکٹران ہوتے ہیں اور کلورین کے اندر ہوتے ہیں 17. پروٹان دونوں کے اندر 17 ہوتے ہیں, اور نتیجتاً ان کے اندر الیکٹران بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. 11 پروٹان سوڈیم میں ہوتے ہیں اور 11 الیکٹران ہوتے ہیں. کلورین میں 17 پروٹان ہوتے ہیں اور 17 الیکٹران ہوتے ہیں. اب سوڈیم کا جو پہلا سیل ہے اس کے اندر 2 الیکٹران ہوں گے اور 8 دوسرے سیل میں ہوں گے, 1 الیکٹران فالتو ہوگا, وہ تیسرے شیل میں ہوگا. اسی طرح کلورین کے 2 الیکٹران پہلے شیل میں, 8 دوسرے میں, اور آخری شیل میں 7 ہوں گے. ادھر 7 ہوتے ہیں آخری شیل میں, ادھر آخری شیل میں 1 الیکٹران ہوتا ہے. ادھر جو 1 الیکٹران ہوتا ہے سوڈیم والا, وہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ وہ کلورین کے ایٹم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے اور اس کے پورے 8 کر دیتا ہے, کیونکہ شیل میں 8 الیکٹران ہوتے ہیں, 8 ہوتا ہے مکمل. ادھر 1 الیکٹران فالتو ہے شیل میں, ادھر 7 ہیں, تو اس کا 8 مکمل کرنے کے لیے سوڈیم کا ایٹم کلورین کے ایٹم کے ساتھ جا کر ملاپ کرتا ہے, اور اس طرح ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے, اور نمک کا ایک مالیکول بن جاتا ہے سوڈیم کلورائڈ کا. بے جان چیزوں کا ملاپ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرواتا ہے. اور کس نے کہا ہے کلورین کو اور سوڈیم کو کہ تم آپس میں ملاپ کر لو؟ کون کرواتا ہے یہ ملاپ؟ کلورین کا سوڈیم کا ملاپ کون کرواتا ہے؟ اللہ کی ذات کرواتا ہے. اللہ کی ذات ان کی حفاظت کرنے والا ہے, ان عناصر کی, اور جن کو مرکبات کی شکل میں تبدیل کرتا ہے. وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کائنات کی ہر چیز کا ذرے ذرے کا محافظ ہے. جب بنایا اس نے تو حفاظت بھی وہی کرے گا. اتنی بڑی کائنات کی حفاظت کرنے والا وہی ہے. عزیزان محترم, ہمارے پاس اگلا جو آتا ہے وہ لفظ آتا ہے قرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام آتا ہے الکفیل. الکفیل یعنی دوسروں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لینے والا. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لینے والا. ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لے رہا ہے, اور کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. انسان کے پاس کتنی طاقت ہے کہ وہ ذمہ داری لے لے اتنی بڑی کائنات کی, اور انسان تو اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتا.
اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتا، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اتنی بڑی کائنات کی ذمہ داری کیسے لے گا؟ اتنی بڑی کائنات کی ذمہ داری تو وہی لے گا جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، جی ہاں، جس نے یہ کائنات کو بنایا ہے، وہی ذمہ داری لے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کے دو چند حصے عطا فرمائے گا، دو چند حصے کی فلائن، دو چند حصے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نور مقرر کر دے گا، اور تمہارے لیے نور مقرر کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مطلب نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کے لیے ذمہ داری لیتی ہے، ان کی حفاظت کی، ان کی ضروریات کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اب انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ لڑک پن میں کون ضروریات، جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ ماں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دودھ پلاتا ہے، ہیں جی، اس کی تمام ضروریات کی ذمہ داری ماں کے پاس ہوتی ہے، اور ماں کے پاس یہ ذمہ داری کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ بچپن کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے ذریعے پوری کرتا ہے، پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضروریات ماں کے ذریعے پوری کرتا ہے، لڑکپن کی ضروریات، پھر جوانی کی ضروریات، جوان ہونے کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، ہاں جی، جانوروں کی ضروریات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوری کرتی ہے، بے جان اشیاء کی ضروریات بھی اللہ پاک پوری کرتا ہے، اور اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو بناتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے سب کی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ آتا ہے الشاکر، اگلا صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا الشاکر، وہ ذات جو اپنے بندوں کے اچھے اعمال، ان کی خدمات اور عبادات کو قبول کرتا ہے، ان کی عبادات کو قبول کرتا ہے۔ ہاں جی، انسانوں کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی قبول کرتی ہے، انسان عبادت کرتے ہیں، باقی اللہ کا ذکر تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حجر و شجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت بوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ذکر سے کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ان تمام ذکر کرنے والوں کے ذکر کو، ان کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، انسان کی عبادت کو اللہ پاک قبول کرتا ہے، جانوروں کی عبادت کو اللہ پاک قبول کرتا ہے، پتھر شجر حجر کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ہاں جی، کہاں ماں کے پیٹ سے ننگ دھڑنگ پیدا ہونے والا بچہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ملک کا بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ یہ مقام اس کو کون دیتا ہے؟ اس کی عبادت کو، اس کی نیکیوں کو، اس کے کارناموں کو یہ شرف قبولیت کس نے بخشا، اور کس نے اس کو یہ بلند مقام دیا کہ ننگ دھڑنگ پیدا ہونے والا بچہ ایک دن دنیا کا بادشاہ بن بیٹھتا ہے؟ کروڑوں انسان اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس کے غلام ہوتے ہیں، اس کے بندے بن جاتے ہیں، اور وہ ان کا بادشاہ، ان کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ ہاں جی، یہ مقام کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ مقام دیتی ہے۔ اور پھر دولت کون دیتا ہے؟ اسی بچے کو جو ماں کے پیٹ سے ننگ دھڑنگ پیدا ہونے والا ہے، دولت سے نہال کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا، اور اس کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتا، خاک کا ایک پتلا، خاک کا ایک پتلا، اور کہاں بلند شہرت عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہاں جی، انبیاء کرام کا مقام کتنا ہے، صحابہ کرام کا مقام، صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام، اولیاء کرام، بزرگان دین کا مقام۔ ہاں جی، ان لوگوں نے مقام کیسے حاصل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادات کو قبول کیا، ان کے ذکر اذکار کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر اور عبادات کو قبول کر کے ان کو یہ بلند مقام دیتا ہے۔ جی ہاں، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوششوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری عبادت کو، ہمارے ذکر اذکار کو قبول کر کے ہمیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ نہ صرف انسان کو بلکہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا کرتا ہے، پتھر شجر حجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی شاکر ہے۔ ہاں جی، ہماری عبادات کو اور ہمارے جذبہ خلوص کو وہی قبول کرتا ہے اور شرف بخشتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔